اللہ کے رسول کا صحیح طریقہ حج کرنے کا صحابہ نے سیکھ لیا اور بتا دیا، اس کی پیروی کرنا تمام حاجیوں پر واجب ہے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی اسلام کی حقیقی تصویر اعلیٰ اخلاق اور بہترین برتاؤ ہے۔ لین دین میں کھڑے رہیں، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ شیخ حسن بن عبدالعزیز آل الشیخ کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب۔ غلاف کی تیاری میں 130 کلو خالص سونا چاندی، 670 کلو ریشم استعمال، تیاری پر 20 لاکھ ریال لاگت آئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کا کل خط آیا ہے، جس خط میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے، اور انہوں نے جو میں بات کر رہا تھا، انہوں نے گفت و شنید کے راستے کا آغاز کا پیغام دیا۔ بھارتی وزیر اعظم نے عمران خان کو مبارکباد کا خط لکھا اور مذاکرات کا پیغام بھیجا۔ شاہ محمود قریشی کا انکشاف، کہا کشمیر سمیت تمام مسائل پر پاکستان اور بھارت کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی دفتر خارجہ میں ہی بنے گی، امریکہ سے دو ٹوک بات کی جائے گی، باوقار انداز میں دو طرفہ تعلقات چاہتے ہیں۔ نئے پاکستان کی وفاقی کابینہ کی سادگی سے حلف برداری کی تقریب، صرف چائے بسکٹ پیش کیے گئے۔ عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس، 100 روزہ ایجنڈے پر بات چیت۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ستمبر میں دورے سے متعلق امور پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات خود برداشت کرتا تھا، چیک بھی موجود ہیں۔ نواز شریف کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، نواز شریف پر گلپاشی کرنے والے 2 کارکن گرفتار۔ نواز شریف کی دونوں نیب ریفرنسز کا فیصلہ ایک ساتھ سنانے کی استدعا احتساب عدالت نے منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف، مریم نواز اور محمد صفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ فلیٹ جس کے قبضے میں ہے، کمپنی کا مالک بھی وہی ہوگا۔ نیب پروسیکیوٹر کا موقف، نیلسن لمیٹڈ کی ملکیت کسی شخص کی تو نہیں، جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ ایفیڈمنٹ کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے نون لیگی رہنما حنیف عباسی کی طبیعت بگڑ گئی، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں منتقل، طبی معائنہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب آرڈیننس چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت۔ جب تک صوبوں میں نیا قانون نہیں بنتا، یہ آرڈیننس برقرار رہے گا، جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارک۔ وزارت قانون، چیئرمین نیب اور دیگر کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا، سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا، 14 اکتوبر کو ضمنی الیکشن میں یہ حق استعمال کر سکیں گے۔ غداری کیس میں پرویز مشرف کی عدم گرفتاری پر سیکرٹری داخلہ آئندہ سماعت پر خصوصی عدالت طلب، سماعت 29 اگست تک ملتوی۔ چین میں پاکستان کی نجی ایئر لائن کی وجہ سے پاکستانیوں کو پریشانی کا مقدمہ، سپریم کورٹ کا نجی ایئر لائن کو 2 کروڑ روپے عدالت میں جمع کرانے کا حکم، لوگوں کا حق انہیں دیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ خوشیوں بھری عید قریب آئی تو مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا، بھاؤ تاؤ جاری، جو جانور لے چکے ان کا مشن ہے اب قصائی کی تلاش۔ کراچی میں کانگو وائرس نے پھر سر اٹھا لیا،
جن اسپتال میں وائرس سے متاثرہ نوجوان دم توڑ گیا۔ رواں سال وائرس سے 8 افراد متاثر ہو چکے۔ جانوروں کے پاس جاتے ہوئے احتیاط کریں، ڈاکٹرز کا مشورہ۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان برف پگھلی تو سرحد کے دونوں طرف بچھڑے خاندانوں کو برسوں بعد مل بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ پیاروں کو سامنے دیکھ کر آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ کبھی کے دن بڑھے تو کبھی کی راتیں۔ پی سی بی گورننگ بورڈ کے ارکان کی اکثریت چیئرمین نجم سیٹھی کے خلاف ہو گئی۔ پیٹرن ان چیف عمران خان کے قریبی ساتھیوں سے بورڈ ارکان کے رابطے۔ سیٹھی صاحب چند روز میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ بات کرنا ہے تو برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ ملک کے نئے وزیر خارجہ نے دو ٹوک کہہ دیا۔ دو ٹوک بات کروں گا کہ آپ کی ترجیحات سر آنکھوں پہ، میری ترجیحات بھی ہیں، میری ضروریات بھی ہیں، میری قوم کی توقعات بھی ہیں، اور تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ملک بڑے بھی ہوتے ہیں، ملک چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن قومی عزت وقار برابر ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھارت، افغانستان اور امریکہ سے پاکستان کی انگیجمنٹ کا روڈ میپ دے دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کوئی مانے نہ مانے، مسئلہ کشمیر حقیقت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے پاس بات چیت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کا کل خط آیا ہے، جس خط میں انہوں نے عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کی ہے، اور انہوں نے جو میں بات کر رہا تھا، انہوں نے گفت و شنید کے راستے کا آغاز کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے پاک امریکہ تعلقات میں اعتماد کے فقدان کو تسلیم کرتے ہوئے برابری کی سطح پر تعلقات کی پیشکش کی۔ اس بات سے بالکل غافل نہیں ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور دونوں اطراف ہیں، اس کو ہم نے برج کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے، میں ان کی سننا چاہوں گا اور اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا۔ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ قومی سلامتی کے اداروں کی ان پٹ اہمیت رکھتی ہے، لیکن پالیسی دفتر خارجہ میں ہی بنے گی۔ آبویسلی جو وزٹس ہیں، چاہے اقوام متحدہ کا ہو یا دیگر ہوں، اس پر ان سے گائیڈنس سیکھ کروں گا، اور ان کا ان پٹ میرے لیے بہت مقدم ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ان کی پالیسی میں پاکستان سب سے پہلے ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خارجہ پالیسی کے اثر نو جائزے کا اعلان کر دیا۔ کہا قومی پالیسی پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام سابق وزرائے خارجہ ملکی مفاد کے لیے مل بیٹھ کر بات کریں۔ 4.5 سال بعد پاکستان کی وزارت خارجہ فعال ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی نے خارجہ پالیسی کی ترجیحات بتا دی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران خارجہ نو جائزے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اثر نو دیکھا جائے، اور جہاں جہاں سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کی سمت کو درست کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خارجہ پالیسی پاکستان سے شروع ہو کر پاکستان پر ہی ختم ہوگی۔ قومی پالیسی پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ چلنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ فورن پالیسی ایک ایسا حکومتی ایسی پالیسی ہے جس پر میری کوشش اور خواہش ہے کہ قومی اتفاق رائے ہو، جس کو کہتے ہیں نا بائی پارٹیزن اپروچ۔ میری بائی پارٹیزن اپروچ اپنانے کی میں کوشش کروں گا۔ انہوں نے سیکرٹری خارجہ سے مشاورت اور سابق وزراء خارجہ کو مل بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ میں دعوت دے رہا ہوں ہماری اپوزیشن کی جو بڑے جب آتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر، مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور ایم این اے کے جس کو وہ مناسب سمجھیں گے یا ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان سے میں رجوع بھی کروں گا اور انہیں دعوت بھی دوں گا، اور ان کے خیالات سے اور ان کی آراء سے مستفید ہونا چاہوں گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت کی سوچ کا محور پاکستان کا عام شہری ہے، ہم حاکم نہیں خادم ہیں، سب کو اپنے رویے بدلنے ہوں گے۔
پیپلز پارٹی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی کے اشاروں پر نہیں چلے گا، امریکہ سے تعلقات برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے، بھارت اور افغانستان کو ترجیح دینا اہم ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ نئی حکومت اپنی پالیسی کو کیسے عملی جامہ پہنائے گی۔ جیسے ہدف پر کوئی مکملی کرتے ہیں یا ایک طرف جوائنٹ کوآپریشن میں کوئی کام کر پاتے ہیں، وہ آپ کو ایک اور ہدف کی طرف، ایک اور مطلب یعنی گول کی طرف اپنی انگلی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو ٹکنی کا ناچ تو ہم کسی کے اشارے پر ناچیں گے نہیں، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کو آپ کی دنیا کے بڑے سپر پاور سے آپ کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہو، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو سمجھے کسی کٹھیرے میں بار بار کھڑا کرے۔ ہندوستان اور افغانستان کو ترجیح بنانا بہت اہم ہے، اور ہماری حکومت میں جب شاہ محمود فارن منسٹر تھے تو یہی تھا پرائیورٹی کہ پہلے آپ نے خطے میں استحکام کی کوشش کرنی ہے۔ سی پیک کو تو آپ نے اس طرح اگر اگنور کیا اور اس کو ترجیح نہیں بنائی تو وہ بھی سلپ ہو سکتا ہے، وہ ایک طرف ٹریک سے اتر سکتا ہے اور اس کی جو منفی اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے 3 ماہ کی جنگ بندی کی مشروط پیشکش کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان حکومت کے اقدام کو سراہا۔ افغان حکومت کی افغان عوام کو عید کی خوشیاں بغیر کسی ڈر و خوف کے منانے کی کوشش۔ افغان صدر اشرف غنی نے 3 ماہ کی مشروط پیشکش کر دی۔ جنگ بندی کو مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں بشرطیہ کہ طالبان اس کا احترام کریں۔ دوسری جانب طالبان نے جنگ بندی کے اقدام پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان حکومت کے اقدام کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کی پیشکش کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ دونوں فریقین کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی 16 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ممنون حسین نے وفاقی وزراء سے حلف لیا۔ شاہ محمود قریشی کو وزارت خارجہ، پرویز خٹک کو دفاع اور اسد عمر کو وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ کپتان نے ٹیم تشکیل دے دی، حلف اٹھا لیا، ذمہ داریاں بھی سونپ دیں۔ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔ وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری سجی تو ایوان صدر قومی ترانے سے گونج اٹھا۔ صدر مملکت ممنون حسین نے وزیر اعظم عمران خان کی 16 رکنی کابینہ سے حلف لیا۔ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ، پرویز خٹک کو وزیر دفاع، اسد عمر کو وزیر خزانہ، فروغ نسیم کو وزیر قانون و انصاف، شیخ رشید احمد کو وزیر ریلوے بنایا گیا۔ فواد چودھری کو وزارت اطلاعات، غلام سرور خان کو وزیر پیٹرولیم ڈویژن، طارق بشیر شیما کو سیفران، نور الحق کو وزیر مذہبی امور، خالد محمود صدیقی کو وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی، شفقت محمود کو وزیر تعلیم، زبیدہ جلال کو وزیر دفاعی پیداوار، شیریں مزاری کو وزیر انسانی حقوق، فہمیدہ مرزا کو وزیر بین الصوبائی رابطہ، عامر محمود کیانی کو وزیر صحت اور خسرو بختیار کو وزیر برائے آبی وسائل بنایا گیا ہے۔ نامنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب آج شام گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ تحریک انصاف کے ڈیرہ غازی خان سے کامیاب ہونے والے رکن صوبائی اسمبلی عثمان بوزدار آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی عثمان بوزدار سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب آج شام 5 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی۔ حلف برداری کی تقریب میں تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں سمیت دیگر مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شرکت کریں گی۔ اتوار کے روز پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہوا تھا، جس میں تحریک انصاف کے سردار عثمان بوزدار 186 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تمام کابینہ کے اراکین کا بیرون ملک علاج کی سہولت واپس لے لی گئی ہے اور وہ اب سرکاری خرچے کے اوپر بیرون ملک علاج جو ہے وہ کسی وزیر کا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ تمام وزیراعظم ہاؤس، جس طرح سے رات پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے،
اس میں ایک اعلان یہ تھا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی اضافی گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کیا جائے گا. تو وزیر اعظم ہاؤس کی جو گاڑیاں ہیں ان کی آکشن کی منظوری دے دی گئی ہے اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس ضمن میں اب تاریخ اور جو شرائط ہیں آکشن کے وہ اناؤنس کریں گے. 88 کے قریب یہ ٹوٹل گاڑیاں ہیں. ان میں سے جو ضروری نہیں ہیں ان کے علاوہ جو مہنگی ترین جو گاڑیاں ہیں ان کو آکشن کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ملکیت میں جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر 2 کمیٹیز کی تشکیل کی گئی ہے. ایک ہیریٹیج کمیٹی ہے جو ان امارات کو دیکھے گی جن کی ایک تاریخی اہمیت ہے. وہ شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے, ہیریٹیج کے منسٹر بھی ہیں. اور وہ کمیٹی جائزہ لے گی کہ یہ جو جیسے ہمارے جو گورنر ہاؤسز ہیں یا اس کے علاوہ جو باقی پراپرٹیز ہیں جن کی ایک تاریخی اہمیت ہے ان کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کہ ان کی تاریخی اہمیت بھی متاثر نہ ہو لیکن وہ حکومت کا